بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 22۔ آج وہ بلیک کلر کی لمبی فراک میں ملبوس، جس کے باریک جالی دار کپڑے کے سلائے ہوئے بازوؤں سے جسم جھلک رہا تھا، بالوں کا جوڑا بنائے جن سے چند شریک لٹیں نکلتی، چہرے کے گرد جھولتی ہوا کے سنگ اڑتی اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے جبکہ اس کے سنہری قدمی نکھرے پاؤں میں خصا تھا۔ چہرہ بغیر کسی سجاوٹی لوازمات سے عاری تھا، لیکن پرکشش۔ وہ عام سادہ حلیے میں بھی اس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ بے شک سادگی میں حسن ہے۔ وہ ہنوز نظریں اوپر کی آسمان کو دیکھتی چند قدم اس جانب بڑھی تھی۔ اسے غور سے دیکھنے میں وہ شخص اس قدر مصروف تھا کہ اپنے پاس سے آتی گارڈ کی آواز کو کچھ دیر کے لیے وہ فراموش کر بیٹھا۔ وہ بلو ڈریس، پینٹ کوٹ میں وائٹ شرٹ پہنے، بال سلیقے سے سیٹ کیے، کالے گلاسز لگائے، دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے، مطمئن سا کھڑا گہری دلچسپی سے اپنے سامنے مرال کو ٹہلتے دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس مقابل شخص کی نگاہوں کی تپش میں ایسا کیا تھا جسے مرال خود پر محسوس کرتی، سر نیچے کرتی اپنے سامنے کافی دور کھڑے اس شخص کو دیکھ یکدم رکتی، اپنے قدموں کو بریک لگا گئی اور اسے حیرانگی سے دیکھتے فوراً سے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ گئی۔ اس کے ایسا کرنے پر اس شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ مرال نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑ لیا۔ چند سیکنڈ لگے تھے جب گارڈ نے اسے دوسری بار پکارا، آئیے صاحب اندر آ جائیں۔ اس کے کہنے پر وہ شخص سر ہلاتے اس لڑکی کی پشت کو مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں جکڑے چلتا گھر کی سائڈ پر موجود گیسٹ روم میں کھولتے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ مرال اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی، جیسے ہی اسے اس شخص کے اپنے وجود پر پڑتی سرد نگاہوں کی چھاپ جو سر سے پاؤں تک جھلسا رہی تھی کا اثر ختم ہوا، وہ جھٹکے سے مڑی۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، شاید وہ شخص اندر جا چکا تھا۔ مرال تذبذب کا شکار ہوتی پاس رکھے جھولے پر بیٹھ گئی۔ مرال نے اس شخص کو صحیح سے دیکھا نہیں تھا، اس پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً پلٹ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سوال در آیا، یہ کون ہے اور اندر کیوں گیا؟ ماموں اور زرون بھائی گھر پر نہیں ہیں؟ پھر وہ سوچتے گھر کے سائڈ سے اندر گیسٹ روم میں جانے والے راستے کو دیکھتے سوچنے لگی۔ ایک بار پھر اس شخص کی نظروں کے زاویے خود پر محسوس کر وہ جھڑجھڑی لے اٹھی۔ یہ احساس ہی عجیب تھا کہ جا کر انہیں خود پر پڑتے برداشت کرنا نہ چاہتے وہ اس شخص کو سوچنے لگی جس کی صرف ایک جھلک ہی یاد تھی، ادھوری نامکمل۔ کمل بیگم کو اس آمد کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ وہ اٹھ کر گیسٹ روم کے دروازے پر رکتی، پلٹ کر ارد گرد نظر دوڑاتی، ہمت کرتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئیں۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ مرال کافی دیر باہر جھولے پر بیٹھی رہی۔ وہ شخص ابھی تک باہر نکلا نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ آخر وہ کون ہے اور اتنی دیر سے کیا بات کر رہا ہے، وہ بھی کمل بیگم سے۔ ایسے ہی جھولا جھولتی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی گیٹ کھلا اور زرون کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ مرال نے اس طرف دیکھا، زرون گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک سامنے جھولے پر بیٹھی مرال پر نظر پڑی۔ اسے اس جانب آتے دیکھ مرال گڑبڑائی اور فوراً سے بیشتر جھولے سے اترتی، اسے نظر انداز کرتی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو یا وہ اتنی بڑی مخلوق اسے نظر نہ آئی ہو۔ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے آنے سے پہلے اندر کی طرف جانے لگی۔ اسے ایسے خود کو اگنور کرتے اندر جاتے دیکھ زرون نے اسے عقب سے پکارا، مرال۔ اس کی پکار پر مرال نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچا، پھر مجبوراً اسے اپنے قدموں کو بھی بریک لگانی پڑی۔ بات سنو۔ اسے رکتا دیکھ زرون چلتا اس کے پاس آ گیا۔ مرال پلٹی تو اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ جی بھائی کہیے۔ مزاج میں روکھا پن صاف واضح تھا۔ زرون اس کے اس انداز پر اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ کنفیوز ہونے لگی، اپنی حالت سے بے چین ہوتے ہاتھوں کو مسلتے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ آپ نے کچھ کہنا ہے تو کہیے، مجھے اور بھی ضروری کام ہے۔ آج وہ کوئی لحاظ سرے سے رکھ ہی نہیں رہی تھی۔ رکھائی سے کہتے اپنے بازو باندھتی ارد گرد سرسری نظریں گھماتی خود کو کنفیوز ہونے سے بچنے کی معمولی سی کوشش کی۔
زرون اس کے بدلے بدلے تیور بخوبی نوٹ کر رہا تھا، لیکن وہ موڈ خرابی کی وجہ سمجھتے نظر انداز کرتا گویا ہوا۔ کل ہم لوگ تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے کہ تمہیں اپنی اسٹڈیز دوبارہ شروع کر دینی چاہیے، پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو گیا ہے، غالباً تمہارے امتحان بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو تم ایسا کرو اپنی تیاریاں کرنا شروع کرو۔ اور ویسے بھی میں اسی سائٹ سے جاتا ہوں تو تمہیں کالج صبح میں ہی چھوڑ دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ زرون اپنی ساری بات کہتے چپ ہوا۔ میرال نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، بلکہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ زرون اس انتظار میں تھا کہ وہ کچھ کہے گی، اپنی خوشی کا اظہار کرے گی یا شکریہ ادا کرے گی، مگر یہاں تو ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ کھڑی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ زرون ہلکے سے مسکرایا۔ کیا ہوا، کچھ کہو گی نہیں؟ کیا؟ یک لفظی الٹا سوال آیا، جو کہ اس کی توقع کے عین مترادف تھا۔ کچھ بھی؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ زرون کو حیرت ہوئی۔ وہ سنجیدہ کھڑی تھی، جیسے اسے تھوڑا سا بھی خوشی کا احساس ہو کر نہ گزرا ہو۔ خوشی اور مجھے ہاتھ کا اشارہ خود پر کرتے اپنی بڑی بڑی غزالی آنکھوں کو مزید بڑا کرتی لہجے میں حیرت سموئے گویا ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے، یہ ایک واحد لفظ ہے میری زندگی میں جو مجھے کبھی راس نہیں آیا، کجا کے خوش ہونا۔ وہ کہتے اپنے اوپر تمسخرانہ مسکرائی۔ زرون نہ سمجھی کے عالم میں گرا کھڑا اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ مسکراہٹ گیسٹ روم سے غصے میں نکلتا وہ شخص دیکھتے ٹھٹک کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ہی سرخی ابھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ شدید اشتعال سے غصہ تلاتم خیز ہوا۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، دانت پیستے کوٹ سے گلاسز نکالتے اپنی وحشت ناک ہوتی آنکھوں کو چھپایا، جو مقابل کو بھسم کر دینے کو تھیں۔ میرال اور زرون اپنی باتوں میں اس قدر مصروف تھے کہ میرال کو وہ نظر ہی نہیں آیا، جبکہ زرون کی اس جانب پشت تھی۔ یہ سب دیکھ کہیں اپنا آپ کھوتے کچھ الٹا نہ کر بیٹھے۔ وہ شخص شدید تیش کے عالم میں گہرے سانس لیتا، ایک گہری سرد نظر سامنے کے منظر پر ڈالتے وہاں سے گزرتے گیٹ کراس کر گیا۔ آج وہ بالکل مختلف بہیو کر رہی تھی۔ زرون کو کھٹکا۔ اس بارے میں ماموں جان سے ضرور آپ نے ہی بذات خود بات کی ہوگی، ہے نا؟ اس نے استفسار کیا۔ پہلے وہ جلد بازی میں اس بات میں سر ہلا گیا۔ میرال نے اپنی ابرو اچکائی۔ زرون اس کا مطلب سمجھتا گڑبڑاتے فوری نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری تعلیم سے متعلق ماموں جان سے بات کی، لیکن اس سب کا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم واپس جا رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا میں مزید اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں گی، اس لیے میں نے یہ خیال اپنے دل و دماغ سے جھٹک دیا۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ممکن ہے اب۔ میرال اداسی سے کہتے چہرہ موڑتے اوپر فضا میں دیکھتے اپنے آنسو پر ضبط کرنے لگی، جو پلکوں کی بار توڑتے باہر آنے کو مچل رہے تھے، مگر وہ اب کسی کے سامنے روک کر خود کو کمزور ثابت کرنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بات سن وہ حیران ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکایک بدلے۔ کیا؟ یہ کب فیصلہ ہوا اور کسی نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ زرون کا لہجہ سخت ہوا، ساتھ ہی شکوہ کر گیا۔ یہ فیصلہ سب کا ہوتا تو آپ کو انفارم کرتے نا؟ میرال طنزیہ انداز میں کہتی اسے دیکھنے لگی۔ ہوا سے اس کے بال دوپٹے سے نکلتے چہرے سے ٹکراتے اس کے معصوم پر نور چہرے کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ زرون نے جھنجھلا کر استفسار کیا۔ اسے یہ بات سخت ناگوار گزری تھی، چونکہ وہی انہیں لے کر آیا تھا، تو پھر اس کی علم میں لائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ، اس کا غصہ کرنا تو بنتا تھا۔ مطلب صاف ہے، آپ کی پیاری پھپھو کا اٹل فیصلہ ہے، اب وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی، اس لیے آپ ان سے بات کرنے کی ہرگز حماقت غلطی سے بھی مت کیجیے گا، اس میں بہتری ہے۔ کہتے کہتے ایک پل کو رکی۔ زرون ہنوز اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتے وجہ جاننے کی ناکام سی سعی کی۔ کیوں؟ ایسے ہی دیکھتے زرون نے ایک اور سوال کر ڈالا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے بتا دے گی، پر یہ اس کا محض خیال رہ گیا، کیونکہ اب میں بھی یہی چاہتی ہوں، دو ٹوک لہجے میں جواب دیتے وہ اپنی سناتی سے وہاں حیران پریشان حال چھوڑتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مت جاؤ میرال، پلیز مت جاؤ، ایسا مت کرو، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، خود کے بھی اور میرے ساتھ بھی۔ اس کی نظریں ابھی تک اس پر ٹکی تھی جو اندر جا رہی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت زرون کی آنکھیں نم ہوئیں۔
وہ خود بھی شاید اس سے واقف نہیں تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے اس قدر اہم ہو جائے گی، کب اس کے اندر ایسے احساسات جذبات نے جنم لیا، اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ ان کا واپس اس گھر میں جانا کسی بھی لحاظ سے درست فیصلہ نہ تھا۔ رک جاؤ میرال، رک جاؤ، اگر میرے دل کی صدا تمہارے دل تک پہنچ رہی تو پلیز رک جاؤ۔ میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، میرے جذبات تم سے مخفی نہیں، تم جانتے بوجھتے انجان بن رہی ہو۔ وہ دل ہی دل میں اس نازک سی پری پیکر سے مخاطب تھا جو لاپرواہی اور بے نیازی کا لاجواب مظاہرہ کر رہی تھی، پر اگلے ہی لمحے دروازے کی دہلیز پہ وہ رکی۔ ضرور ان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے لب جو سختی سے ایک دوسرے میں بھینچے تھے ہلکے سے واہ ہوئے، آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میرال وہاں کھڑی تذبذب کا شکار ہوتی، ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھے ہلکے سے پلٹتی، منہ موڑ کر اپنے عقب میں کافی فاصلے پر کھڑے اس شخص کو دیکھا جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی۔ مردانہ وجاہت لیے، مسحور کن سحر انگیز خوبصورتی لیے، دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں میں گرائے ایسے کھڑا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کا حاصل یا قیمتی اشیاء کھو چکا ہو۔ خالی خالی نظریں جن میں ہلکی سی امید کی امنگ تھی کہ شاید وہ اسے اتنی دور سے ہی صحیح پر ایک بار اسے پکارے، صرف ایک بار، لیکن یہ خیال ہی رہ گیا۔ وہ فوری دوپٹہ اوڑھے اندر داخل ہو گئی، اور جہاں اس کے دل میں وہ آخری امید کی کرن کتنے شور سے ٹوٹی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس قدر اتنی تکلیف کے باوجود وہ ہلکے سے خود پر تلخی سے مسکرا دیا۔ اس کی اس ہنسی کی جڑ تھل میں آنکھوں کی نمی زور و شور سے چمکتی جھلکنے کو تھی، پر ہائے وہ ظالم، ان پر وہی باندھتا روک گیا۔ انہیں اندر دھکیلتے، اپنی جلتے دل پر گراتا، دھیمے قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ جب سے وہ شخص گیا تھا، کمل بیگم اپنے کمرے میں آتی بند ہوئی تھیں۔ ان کے کانوں میں بس ایک ہی جملے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی جو ان کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ تھا کہ ہتھوڑا جو مسلسل ان کے کانوں میں بج رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اتری بے حد لالی، وحشت، شدت دیکھ انہیں اس شخص سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ صرف اور صرف میری ہے، میں اسے عزت سے اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ زبردستی چھینا جھپٹی کرنے کا میں قائل نہیں۔ اس کی بھاری روبدار آواز انہیں اپنے آس پاس اٹھتی پھر سے سنائی دی، جس پر کڑے ضبط کرتے وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پاتی بھینچ گئی۔ عزت کے معاملے عزت کے ساتھ ہی طے کیے جاتے ہیں، انہیں تماشا نہیں بناتے، اس لیے میں اپنے سے جڑی اور جوڑنے والی عزت کا تماشا ہرگز نہیں چاہتا۔ وہ دبے لفظوں میں انہیں بتا گیا تھا کہ وہ اس سے سب کے ساتھ ساتھ اپنی بے عزتی قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ کمل بیگم لب بھینچے اپنے مقابل بیٹھے شخص کو بغور دیکھتی رہیں، جو حد درجہ سنجیدگی طاری کیے اپنی گرجدار آواز میں کہتے لفظوں پر زور دیتا ان سے مخاطب تھا۔ اس شخص کی شخصیت میں کچھ ایسا اثر تھا جو مقابل پر بے وجہ ہی خوف طاری کیے تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بھرمی سے گویا ہوئیں۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ وہ ان کی بات درمیان سے اچک گیا۔ مرد ذات کو آپ جانتی ہی ہیں، انہیں اپنی انا کتنی عزیز ہوتی ہے، بے نیازی سے کہتے وہ سگریٹ اپنے لبوں سے لگا گیا اور ایک گہرا کش لیتا کمرے کی فضا میں خارج کرتا گھٹن زدہ ماحول پیدا کرنے لگا۔ وہ انہیں اپنے چھوٹے سے جملے سے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ کمل بیگم کے چہرے کے رنگ اڑے، وہ کھلی دھمکی دے رہا تھا، اور ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ترین عمل ہوتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی سے متعلق ایسی دھمکیاں ملیں۔ اب وہ اسے اپنی انا بتاتے بیچ میں لے آ چکا تھا۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر پھر بھی انہوں نے ہر ماں کی طرح اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا جو انہیں بہتر لگا۔ نہیں، مجھے تمہارا پرپوزل منظور نہیں، اپنی بیٹی کے لیے۔ تم اس کے قابل نہیں ہو، اور نہ میں تمہیں اس قابل سمجھتی ہوں۔ وہ ایک دم غصے میں آتا جھٹکے سے ٹیک چھوڑتے سیدھا ہوا۔ اس کے اچانک ایسا کرنے پہ کمل بیگم خوف زدہ ہو گئیں، جس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اس کے خطرناک حد تک تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ آپ شاید میری بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی، میں مذاق تو ہرگز نہیں کر رہا، اور نہ ہی سمجھنے کی غلطی کیجیے گا۔ اس کی گرجدار آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونج اٹھی تھی۔ وہ شخص باروب ہونے کے ساتھ مقابل پر اثر انداز ہونے والی پرسنالٹی کا حامل تھا کہ کمل بیگم کو اس کے لہجے اور دھمکیوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں خطرے کی گھنٹی اپنے آس پاس بجتی محسوس ہوئی۔
وہ شخص کوئی عام تو بالکل بھی نہیں تھا، جس کی کالی آنکھوں میں سرد مہری پھیلی اسے ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ دروازہ کھولتے میرال کمرے میں داخل ہوئی۔ کنور بیگم یکدم اپنی سوچوں سے نکلتی اسے دیکھنے لگیں۔ ان کی پریشانی اس سے چھپ نہ سکی۔ وہ ان کی جانب آتی ان کو پکارتے ہاتھ تھام گئیں۔ امی کیا ہوا ہے؟ کنور بیگم چپ رہیں۔ میرال ان کو جواب نہ دیتے دیکھ قریب آئی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے نا؟ ہاں سر، سب خیریت ہے۔ وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ جا کر تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ لاکھ ہمت اکٹھی کرنے کے باوجود وہ اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہ پا سکیں۔ کہاں؟ دو بدو سوال کیا۔ کنور بیگم کے ماتھے پر بل در آئے۔ ایک تو وہ ہر بات کی تفتیش کرنا شروع کر دیتی تھی، جب تک جڑ تک نہ پہنچ جائے اسے سکون نہ ہی ملتا تھا اور نہ مقابل کو لینے دیتی، چاہے جڑ تک پہنچتے پہنچتے جڑ ہی خود باہر نکل آئے۔ گھر اور کہاں؟ اپنی بگڑتی طبیعت اور صورتحال کی وجہ سے وہ چڑھ کر بولی، مگر امی ہم تو کل جانے والے تھے نا؟ پھر سے سوال کیا۔ کنور بیگم اس وقت اس سوال جواب کے امتحان میں پڑھنا ہرگز نہیں چاہتی تھیں، پر اب وہ اس قصے کو چھوڑنے والی نہیں تھیں۔ جب وہاں جانا ہی ہے تو آج جائیں یا کل، اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرال؟ اپنا سر تھامے وہ اونچا بولی۔ انہیں سر گھومتا محسوس ہوا۔ فرق پڑتا ہے فرق۔ وہ بھی حاتم تائی کی اولاد بنتی ان کی آواز کا مقابلہ کرتے انہی کے انداز میں بولی، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، آپ کو بیٹھے بٹھائے ہو کیا جاتا ہے آخر؟ جھنجھلاتے ان کے عقب سے آتی سامنے آ رکی۔ میرال میں اس وقت پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید پریشان مت کرو، جاؤ یہاں سے جا کر تیار ہو جاؤ، میں نے منور خان کو فون کر دیا ہے، وہ کچھ دیر میں پہنچتے ہوں گے۔ بے بسی سے کہتی وہ چپ ہو گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ کنور بیگم ضبط کی آخری حد پر کھڑی خود کو کچھ بھی غلطی کہنے سے باز رکھیں تھیں۔ امی کہا نہ میرال، بحث مت کرو، تمہیں کوئی سمجھ نہیں آتی میری پہلی بار میں کہی بات۔ یکدم غصے میں وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گئیں۔ وہ جو پہلے ہی رونے کو وجہ ڈھونڈ رہی تھی، موقع ملتے ہی رونے لگی۔ آنسوؤں کو بہنے کی وجہ مل گئی۔ میرال اپنے دل کی بھڑاس نکالتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں اس کی گھوٹی گھوٹی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آپ کو آخر ہو کیا گیا ہے امی؟ آپ بدل گئی ہیں۔ کیوں آپ میری پہلے والی امی نہیں رہیں؟ ایسے بہیو کیوں کر رہی ہیں جیسے ہم میں میلوں کا فاصلہ در آیا ہو؟ میری ہر بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے۔ مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ روتے روتے ان سے شکوے شکایت کرنے لگی تھی، مگر کنور بیگم وہ اپنے حواس میں ہوتی تو کچھ سنتی یا کہہ پاتی۔ وہ درد سے دوہری ہوتی سر تھامے ضبط کرنے لگی۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، بے ہنگم سانسیں نہ ہونے کے برابر۔ انہیں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ میرال نہ جانے روتی بسورتی کب کمرے سے گئی، انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھیں، پر زبان تھی کہ تالو سے جا چپکی۔ اس کے جاتے ہی وہ رو دی تھیں۔ روتے روتے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی اور اب ان کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ضبط کرنے کے باعث ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کنور بیگم کو اپنے سر میں ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی جو شدید ترین ہو گئی، اور وہ اپنے حواس کھوتی بیڈ پر گرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئیں۔ تیز دھوپ کے باعث ہر سمت ہر کوئی گرمی سے بے حال تھا، جبکہ تارکول کی سڑکوں پر تیز رفتار چلتی لینڈ کروزر میں سوار زاویار، جس کا پارا ہائی ہوتے ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، گاڑی میں چلتے اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زاویار کے غصے میں رش ڈرائیونگ کرنے سے ایک دو بار بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، مگر مجال ہے جو اس خود سر جلالی صاحب کے سر پر جون بھی رینگی ہو۔ شدید غصے میں وہ صاحب دیکھتا تو دور، کسی کی سنتا تک نہیں، کجا کر دیکھ کر آرام سے گاڑی چلائے۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، تیوری چڑھائے شدید ضبط سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں کہ مقابل کو جلا کر بھسم کر دیں گی۔ اس کا غصہ کسی قیمت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سینے میں لگی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے کرتے اپنے بائیں ہاتھ کی مدد سے شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولتے، گردن پر ہاتھ پھیرتے، کن پٹیوں کو سلاتے، ایک سرد سانس فضا میں خارج کی۔ اس کے ذہن میں مسلسل لفظوں کی بازگشت ہو رہی تھی، جنہیں جھٹکنے کے باوجود وہ ان سے اپنی جان چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔
اسے اس کے علاوہ کوئی دوسری ہموار راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا ضبط کھوتا مزید اشتعال میں آ گیا۔ غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے زاویار اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پہ زور زور سے مارنے لگا۔ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھتے درد تک کا احساس نہ ہوا۔ بے حسی کا مظاہرہ کرتے وہ ضربیں لگاتا اپنے اندر کے لاوے کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا۔ گاڑی کا سائیڈ شیشہ نیچے کرتے وہ گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا گیا۔ آگ ایسی لگی تھی کہ کسی صورت ٹھنڈی نہیں پڑ رہی تھی۔ تیز ہوا سے اس کے بال بے ترتیب ہوتے اس کی کھلی کشادہ پیشانی پر بکھر گئے۔ ہاتھوں کی گریس اسٹیئرنگ پہ مضبوط ہونے سے رگیں ابری ہوئی تھیں۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی آفس کے باہر آ رکی۔ ٹائر کے چرچراتے بریک لگنے پر بہت سی نظریں اس سمت اٹھیں۔ وہ سخت پاٹ چہرہ کیے گاڑی سے باہر نکلا اور زور سے دروازہ بند کرتے بغیر کسی کی جانب دیکھے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ سو چکا تھا اسے اب کیا کرنا ہے۔ اس کے اندر آفس میں داخل ہوتے دروازے پر کھڑے ملازم نے دروازہ کھولا، پر افسوس بیچارے پر جو اس کے عتاب کا نشانہ بن بیٹھا۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ ہاں تمہیں نظر نہیں آ رہا میں آ رہا ہوں؟ اندھے ہو؟ اگر میں نے خود ہی دروازہ کھولنا ہے تو تمہارے یہاں بیٹھنے کا فائدہ؟ تم فارغ ہو کر سے مجھے یہاں نظر نہ آنا، سمجھے؟ اس سے تھوڑی سی دیر کیا ہو گئی دروازہ کھولنے میں، وہ تو اس پر برس ہی پڑا تھا جیسے اس کی جان ہی لے ڈالے گا۔ سر سوری معاف کر دیں، مجھے آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ ملازم اپنے سامنے اس وقت جلاد بنے زاویار کے آگے ہاتھ جوڑتا منت سماجت کرنے لگا۔ اس کی دھاڑ پر آس پاس آفس ورکرز کا ہجوم امڑ آیا۔ سب اس کے غصے سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے آج اسے اس کے ازلی غصے میں دیکھ کر سب کی حالت پتلی ہوئی تھی۔ وہاں کھڑے افراد ایک دوسرے کے کان میں گھس گھس کر خسر پسر کرنے لگے۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔